ٹیبل ٹاک کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر ساجد خاکوانی سے. ان کا بیسیکلی تو یہ ان کا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے ہے، لیکن لکھنے لکھانے میں بھی ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے، اپنا ایک اسلوب ہے. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ویسے تو کسی بھی انسان کی فطرت کے اندر موجود ہوتا ہے کوئی بھی ٹیلنٹ. کوئی سارے سیاحت کا ٹیلنٹ لے کر آتا ہے، کوئی لڑنے لڑانے کا ٹیلنٹ لے کر آتا ہے، کوئی پڑھانے کا ٹیلنٹ لے کر آتا ہے، کوئی فطری طور پر طبیب ہوتا ہے، وہ لوگوں کا علاج کرنا جانتا ہے. میں بطور شکر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر لکھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے بچپن سے ہی. میں جب اسکول میں تھا تب بھی جو اسکول کی تقریبات ہوتی تھی ان کی رپورٹ خود سے لکھ کر اخبار میں بھیجا کرتا تھا، پھر وہ چھپ بھی جاتی تھیں. بس پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آہستہ آہستہ. قلم کارواں کب بنائی، کیسے بنائی؟ قلم کاروان ملتان میں جب ہم تھے تو اس وقت کسی نے یہ نام تجویز کیا تھا، لاہور سے کسی نے تجویز کیا تھا، یہ نام ہمیں بھیجا تھا. پھر بڑی پرانی بات ہے، وہاں کچھ اس کی نشستیں ہوئیں، پھر نہ ہوئیں، پھر میں اسلام آباد آ گیا. پھر یہاں بھی آتے ہی سیٹلمنٹ کا مسئلہ رہا، پھر مکان اور نئی نئی ملازمت، پھر بچے، پھر پی ایچ ڈی کا مرحلہ سامنے آ گیا. لیکن بہرحال ہم نے اس کو شروع کر دیا تھا قلم کاروان کے نام سے. اور میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جن دنوں ہم نے قلم کاروان بنایا تھا انہی دنوں کوئٹہ میں قلم قبیلہ نام کی بھی ایک تنظیم بنائی گئی تھی. پھر اس کی بعض گشت بھی اخباروں میں چلتی رہی. وہ قلم قبیلہ تھا، ہمارا قلم کاروان تھا. تو ہم ایک تقریب میں تھے G6 کمیونٹی سینٹر آپ پارہ اسلام آباد میں. تو مرحوم سید ضمیر جعفری انہوں نے اس نام پر یوں تبصرہ کیا تھا کہ قلم کاروان کے نام میں تحرک ہے. مجھے ان کا یہ تبصرہ ابھی تک یاد ہے. افتخار عارف بھی وہاں موجود تھے. تو انہوں نے یہ یعنی قلم قبیلے کے مقابلے میں اس نام کو اس پر یوں تبصرہ کیا ہے کہ اس نام میں ایک تحرک موجود ہے. تو اس بزرگ کی اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، ان کے یہ بات اس طرح تاریخ نے ثابت کی کہ یہ کاروان ابھی تک الحمدللہ چل رہا ہے. اعجاز حنیف صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی؟ اعجاز حنیف صاحب ہمارے کالج میں کلیگ تھے. وہ اردو ڈپارٹمنٹ میں تھے، ہم اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں تھے. اور یہ جنوری 93 کی بات ہے جب میں نے سرکاری منصب کا آغاز کیا جہاں تدریس کا ایک لیکچرر کی حیثیت سے اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ اپنی کلاسیں پڑھایا کرتے تھے، پھر ہمارے ساتھ بھی گپ لگایا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے. تو انہوں نے واللہ عالم اپنی تنظیم کے لیے ہمیں کھینچ لیا، یا ان کے نظر میں ہمارا یہ ٹیلنٹ آ گیا کہ اس کو چھپے ہوا جو اس کے اندر لکھنے لکھانے کی صلاحیت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال انہوں نے ہماری سرپرستی کی، فکری تحریک میں انہوں نے ہمیں جذب کیا. میں پہلے وہاں جوائنٹ سیکرٹری بنا، پھر جنرل سیکرٹری بنا. پھر میرے اپنے بھی مقالات وہاں پیش ہوتے رہے. اور میں یعنی کوئی سال سے بھی، ایک سال سے بھی زیادہ، 1.5-2 سال تک میں مسلسل اس ذہنی کشمکش کا شکار رہا کہ میں ادب کے اندر لکھوں یا اپنا جو میرا ایک اپنا میدان ہے اسلامیات کا، میں دینیات کا طالب علم ہوں، کہ اس میں لکھوں. تو بڑا غور و خوض اور بڑی کشمکش کے بعد، کیونکہ فکری تحریک میں تو افسانے اور ناول کے کچھ حصے یا کالم یا انشائیے یا نظمیں یہ چیزیں پیش ہوا کرتی تھیں. تو کافی عرصے کے بعد پھر مجھے اس دوران 2 ایوارڈ بھی مل گئے سیرت کانفرنس میں. کافی عرصے کے بعد پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اپنا فیلڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اسلامیات خود ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، اس کے اندر یعنی دنیا بھر کی سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہی بس آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اسی طرح سے ہم نے لکھنا شروع کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر اعجاز حنیف اللہ ان کی غریق رحمت کرے، وہ میری بھی ان سے ملاقات رہی ہے، اور آپ سے بھی وہیں وہ ایک اجلاس تھا جس پہ انہوں نے مجھے یہ کیسر صاحب ہے، حمید کیسر صاحب میرے محسن ہیں، بڑے بھائی ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ تم، میری کتاب آئی ہوئی تھی گڈ بائی شرنو، تو انہوں نے کہا کہ یار ایسی کوئی بات ہوئی. تو کہنے لگا یار یہ تم ڈاکٹر اعجاز حنیف سے ملو. میں نے کہا جی وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یار تم ان کو نہیں جانتے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یار آپ اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہو اور آپ کو نہیں پتا. انہوں نے مجھے نمبر دیا، پھر میں نے رابطہ کیا.
پھر ان سے بات چیت، انہوں نے میری کتاب پہ بھی تبصرہ کیا، اور جب وہ بیمار تھے تو لاسٹ ٹائم میں نے ان کو پمس میں ان کی عیادت بھی کی، اس کے 1 ہفتے کے بعد وہ جانے پانے سے پوچھ کر گیا. اللہ تعالیٰ ان کو وہ جہان اچھا کرے. وہ جس وقت G9 میں رہتے تھے نا آخری دنوں میں، پہلے تو یہیں F10 میں رہتے تھے، یہاں بھی میری ان سے ملاقاتیں رہی. میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، بالکل بھائیوں جیسی محبت کرتے تھے. میرے گھر بھی آتے تھے اور میں بھی ان کے گھر آنا جانا میرا رہتا تھا. جب G94 والے اپنے مکان میں تھے تو اس وقت میں ان سے عیادت کے لیے گیا تو اس وقت ان کی والدہ بھی بیٹھی تھی. تو بہرحال میں نے عیادت کی، میری والدہ اس وقت تک فوت ہو چکی تھی. تو اٹھتے ہوئے ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ اعجاز کے لیے دعا کرنا. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کہا کہ ایک ماں جو ہے اس کی دعا کی کیا ایک حیثیت. بڑا ایسا منظر تھا. وہ جو ملاقاتیں 1-2 ماہ میں میری ان کے ساتھ رہیں، وہ بیمار تھے جب ان کو کینسر تھا، تو وہ آج ہم ان کو یاد کریں آپ کے توسط سے، ان کی بھی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گیا اور ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے. سکھانے والے تھے، یا میں ینگ تھا تو مجھے ڈسکس کرتے تھے کہ یار یہ تم ہمارے تنظیم میں آیا کرو ریگولر. ہو سکتا میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میری ڈاکٹریٹ کا ریسرچ مکمل ہو گئی اور میں نے مقدمہ لکھنا تھا تو میں ان کے پاس گیا. میں نے ظاہر ہے وہ بڑے بھائی بھی تھے، PhD کر بھی چکے تھے، اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کی، جس سے پھر میں نے اس کو فالو بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا. انہوں نے کہا، اچھا میرے ساتھ پنجابی بولتے تھے وہ بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو مقدمے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے نہ کرنا. اچھا سچی بات ہے، میرے ذہن میں بالکل یہی تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہی مقدمے کا آغاز. اچھا آپ کا PhD کس موضوع پہ تھی؟ میری PhD آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، اسپین میں اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے. تو اس زمانے میں مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا اس پر میری PhD ہے. وہ اب چھپ کر مارکیٹ میں بھی آ گئی ہے. ہمارے ایک محسن ہیں، مہربان ہیں، عارف شیرازی صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسائے. وہ حیات ہیں اور ہمارے بڑے بھائیوں کا درجہ رکھتے ہیں. ان کی محبت کہ وہ میرے گھر سے آ کر وہ USB میں سارا میٹر لے گئے اور انہوں نے چھاپی. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ حضرت آدم علیہ السلام، میرا ارادہ تھا کہ میں وہیں سے شروع کروں گا، لیکن ان کے کہنے پر پھر میں رک گیا. پھر اسپارٹا سے نظام تعلیم سے اور ایتھنز کے نظام تعلیم سے میں نے اپنے مقدمے کا آغاز کیا. اچھا آپ ادبی حوالے سے جو ویسے تو آپ ہر موضوع پہ ہی لکھتے ہیں، زیادہ تر آپ کا موضوع جو ہے وہ اسلامیات ہی ہے، اور اس حوالے سے آپ کی اور تاریخ اسلام اور اس طرح سے، لیکن آپ نے انشائیے بھی لکھے کچھ ادب کے؟ 2-3 انشائیے لکھے ہیں، کبھی موقع ملا تو آپ کو بھی سنائیں گے. لیکن میں نے عرض کیا نا، میں بڑی طویل ایک ذہنی جستجو کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میرا قبلہ اسلامیات ہی ہونا چاہیے، جو میرا پروفیشن بھی ہے، میرا فیلڈ بھی ہے، پھر اسی میں جو ایکسپرٹیز ہوں اسی میں ہی رہنا. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ قلم کارواں جو ہے، قلم کارواں 2000 آپ نے بتایا 13 سے لے کے اور 2023 تک باقاعدگی سے ہو رہا ہے، رمضان کے علاوہ تھوڑا سا وہ تو ہر اس میں چیزیں ذرا معطل ہو جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیا موضوعات ہیں ادب کے علاوہ؟ ادب تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہم ہر نشست کے آخر میں وہاں جتنے بھی شعراء ہوتے ہیں، 2-4 ہوں 8-10 ہوں، سب کا کلام سنتے ہیں، اور بڑا سنجیدہ ٹاپک ہوتا ہے پہلے، پھر نظم یا غزل سے وہ ذرا ہلکا پھلکا سا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک سماجی حلقہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں حالات حاضرہ پر بھی گفتگو ہوتی ہے. پچھلے سال مجھے یاد ہے ہمارے الخدمت کے صدر ہیں اسلام آباد کے، حسن، دیکھیں ابھی نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے تو حامد اطہر صاحب انجینئر ہیں اور وہ کویت میں رہے. تو اگست میں وار ہوئی تھی یہ مڈل ایسٹ کی، کویت اور عراق کی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر نا میں اپنا پیپر پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا جائے، ہم نے کہا روٹین کا ایک پیپر ہوگا، جیسے بھی جنگ کے یہ نقصان ہوئے، یہ فائدے ہوئے، یہ مسلمانوں کو امت کو یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یقین کریں امتیاز احمد قریش صاحب کہ انہوں نے رلا دیا پورے ہال کو، نا رلا دیا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح کویت پر حملہ ہوا، پھر کس طرح ہم وہاں سے بھاگے، پھر کس طرح ہماری گاڑیاں خراب ہوئیں، پھر لوگ یعنی کس طرح ترکیوں سے ہوتے ہوئے، اور جو انہوں نے داستان، وہ خود بھی روتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ بیتی تھی یعنی انہوں نے سفر کا ایسا حال سنایا، ایسا درد انگیز حال سنایا
کہ خود بھی روتے رہے، اور یعنی جگہ جگہ ایسے لگتا تھا کہ بس اب یہ لوگ نہیں بچیں گے، پھر لگتا تھا کہ بس آپ جو یہ بتا رہے ہیں نا اس کے بعد یہ لوگ نہیں بچیں گے. راستے میں گاڑیوں سے انہوں نے اسٹیپنیاں باہر پھینک کر وہ لوگوں سارا کو. ہاں جی، جنگ کا منظرنامہ تو بڑی منظرنامہ. خوفناک اچھا، ہوتا. اب وہ بنیادی طور پر انجینئر ہیں اور یہاں الخدمت کے صدر ہیں، لیکن ان کے اندر لکھنے کی ایسی صلاحیت کہ ان کی تحریر دوسروں کو بھی رلا دے، تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی. یہاں ہمارے ہاں یعنی سیاست کے اوپر، حالات حاضرہ کے اوپر، تاریخ کے اوپر، فلسفے کے اوپر، ہمارے ایک دوست ہیں H9 کالج کے، انہوں نے خدا کے جتنے تصورات ہیں اس کے اوپر بڑا شاندار مقالہ پیش کیا. ہم حیران رہ گئے، حالانکہ ہم بھی دینیات کے طالب علم ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے، لیکن انہوں نے 1 خدا، 2 خدا، 100 خدا، 150 خدا، 1.5 خدا، 2.25 خدا، یعنی اس طرح کی انہوں نے مختلف خدا کے تصورات حوالوں کے ساتھ پیش کیے کہ ہم حیران رہ گئے. یعنی اس کا یہ ہمارے قلم کاروان کا کینوس ادب سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے، اس میں سب جی بالکل کل سب سماج، سماج پورا سماج اس کے اندر. آپ کو ایوارڈ بھی ملے؟ مجھے سیرت کانفرنس میں 2 دفعہ ایوارڈ ملے تھے. سیرت کانفرنس 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، اب تک ہو رہی ہے، ضیاء الحق کے زمانے سے میں شروع ہوئی. تو جب میں اسلام آباد نیا آیا تو یہ mid-90s کی بات ہے، 1995 96 97 میں میں نے بھی طبع آزمائی کی، ایک مقالہ لکھ کر بھیج دیا. اب مجھے نہیں معلوم کن لوگوں نے وہ اسے دیکھا، جانچا، اس کو اس کی مارکنگ کی، لیکن مجھے بس وزارت مذہبی امور سے یہ خط آ گیا کہ آپ کے ایوارڈ، آپ کے مقالے کو اول ایوارڈ ملا ہے، تو آپ آ کر. ایک دفعہ میرا خیال ہے نواز شریف وزیر اعظم تھے، ان کے ہاتھ سے دیا گیا تھا. دوسری دفعہ رفیق تارڑ جو صدر تھے وہ مہمان خصوصی تھے، ان کے ہاتھ سے دیا گیا. تو مجھے آج بڑی تک خوش قسمتی ہاں تھی نہیں آپ کی. بالکل یہ میری تعریف نہیں ہے، میرے اساتذہ کی، میرے والدین کی تعریف ہے. میں اپنے طالب علموں کو بھی یہ بات بتاتا ہوں، میرے لیے باعث فخر ہے یہ بات. اور ہماری تعریف تب ہوگی جب ہماری آنے والی نسلیں، جو ہماری نسبی نسلیں ہیں یا ہماری روحانی نسلیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی اس طرح کی کامیابی لے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہماری کامیابی ہے. ہماری کامیابیاں جو ہیں ہمارے اساتذہ کی، ہمارے والدین کی کامیابی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. رمضان المبارک کا ماہ مبارک ہے، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میں وہی پیغام دوں گا جو قرآن مجید نے دیا، کہ قرآن مجید نے کہا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم تقوی حاصل کرو. اور بڑی سادہ سی بس 1-2 جملوں کی بات ہے کہ جب پیٹ کا روزہ ہو، پیٹ سے نیچے کی خواہش کا روزہ ہو، تو پھر آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، دل اور دماغ کا بھی روزہ ہو، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو، تو تب یہ روزہ واقعی روزہ ہوگا. میرا بھی، ہم سب کا، پوری امت وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہے. ادروائز. بہت شکریہ سر. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.